یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لو۔ ہو سکتا ہے کسی ایک چھوٹے گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا سا گناہ جس کو چھوڑ دیا جائے وہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد رہتا تھا، تنگ دستی کا عالم ہو گیا تھا، اس کے گھر میں قحط سالی کا عالم پڑ گیا تھا، کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، جا تو کہیں سے کچھ مانگ کر لے کر آ، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ جب وہ عورت ایک تاجر کے پاس جاتی ہے، ایک تاجر کے پاس جانے کے بعد میں کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ذرا عطا کر دو۔ اتنا تاجر نے سنا تھا، تاجر کہنے لگا، اگر تم میرے دل کی خواہش کو پورا کر دو تو جو چاہو مال و دولت لے جانا میرے پاس سے، جتنا چاہو لے جانا۔ عورت نے انکار کر دیا تھا، اللہ اللہ، لیکن جب عورت نے انکار کر دیا، خالی ہاتھ لوٹ آئی گھر کو واپس، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ بچوں نے جب ماں کا خالی ہاتھ دیکھا، بچے کہنے لگے، او ماں ہمیں بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کھانا دو، ہمیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، تو ماں ہمیں کھانا لا کر دو۔ اللہ اللہ، جب اتنا سنا تھا ماں نے، ماں تڑپ کر کے ماں کا دل تڑپ گیا، پھر اسی تاجر کے پاس چلی جاتی ہے، تاجر سے جا کر کے کہتی ہے کہ مجھے کھانا دو، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت اس تاجر کے پاس جا کر کے کہتی ہے، وہ تاجر پھر وہی بات کہتا ہے کہ اگر تم میرے دل کی خواہش کو پورا کر دو تو میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دے دوں گا۔ اللہ اللہ، جب عورت نے اتنا سنا تھا، اس کے ذہن میں پھر بچوں کا خیال آ گیا، اگر میں پھر انکار کر دوں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس نے انکار نہ کیا تھا، اس تاجر کے یہاں اس نے رضامندی اختیار کر لی تھی، اس تاجر کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن جب وہ تنہائی میں پہنچ گئے، وہ تاجر جب اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ عورت لرز رہی تھی، وہ عورت کانپ رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اللہ اللہ، اس تاجر نے جب اتنا دیکھا کہ وہ عورت ڈر رہی ہے، وہ پوچھنے لگا کہ تم کس سے ڈر رہی ہو، تم کس وجہ سے ڈر رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں اس رب ذوالجلال سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، میں اس سے ڈر رہی ہوں۔ اللہ اللہ، جب تاجر نے اتنی بات سنی تھی تو تاجر نے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس سے ہٹ گیا۔ اللہ اللہ، جب وہ اس عورت کے پاس سے ہٹا، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اپنے کمرے میں سے بہت سارا مال و دولت لے کر کے آتا ہے، اس عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور اس کو رضا خوشی کے ساتھ، اس کو خوشی خوشی عزت کے ساتھ میں روانہ کر دیتا ہے، اس کو واپس کر دیتا ہے۔ جب وہ عورت اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے، موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں بن فلاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر کے میرا سلام کہہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر آتے ہیں جہاں پر وہ تاجر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی تاجر بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جاؤ اس سے جا کر کے میرا سلام کہہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، او فلاں بن فلاں، یہ تو بتا تو نے کون سی نیکی انجام دی ہے، کون سی ایسی نیکی کر دی ہے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ میری ایسی کوئی سی نیکی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی نیکی نہیں، لیکن ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں ایک عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا اور میں اس پہ قادر بھی ہو گیا تھا، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تھا تو وہ کانپ رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو کس سے ڈر رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس رب سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ اسی وقت میرے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کا، میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ تاجر فلاں بن فلاں یہ سن کہ اللہ تبارک